تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویم دہن زمسک و گلاب ہنوز نامے و گفتن کمال بے ادبیست. جانے کے لیے ہوا ہے دنیا میں آنا، جانے کے لیے ہوا ہے دنیا میں آنا، یہ دنیا تو ہے مسافر خانہ. معزز علماء کرام، قوم کے رہبروں، مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والے نوجوان دوستوں، غم اور دکھ میں شریک ہونے کے لیے آنے والی محترم خواتین، جس مجلس میں آج ہم جمع ہیں، کس چیز نے ہمیں یہاں پر اپنے گھر سے بھیجا اور کیوں بھیجا؟ آج ہم آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں، ان باتوں کو ہمیں اپنی نظر سے نہیں، میرے اور آپ کی روح سے نہیں، اس لیے کہ میری اور آپ کی سوچ نے تو ہمیں دین سے، قرآن سے، مسجد سے بہت دور لے جا کے کھڑا کر دیا. اس لیے میں چاہوں گا آج ہم جس تعزیت میں، غم اور تکلیف میں شریک ہونے آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں، اور جو ہمارا بھائی چلا گیا
اس سے ہم کیا کام آ سکتے ہیں؟ یہ سوال میں اور آپ کریں گے کس سے؟ اس اللہ کے پاک کلام سے، اس اللہ کے نبی، نبی رحمت، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، خاتم النبیین، امام المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا کہ ہم آئے کیوں ہیں اور جانے والے کو ہم نفع کیا پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے کلام اللہ سے، یہ سوال ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کون و مکان، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ مسلمان مرد کا مسلمان مردوں پر، مسلمان عورتوں کا مسلمان عورتوں پر کیا حق ہے، یہ ہم پوچھیں گے سنت سے۔ یہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ سنت سے۔ ایک اللہ والے نے خواب دیکھا، اور دیکھو حدیث کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ترمذی شریف۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ نام کیا ہے؟ اگر آپ میری بات کا جواب دیتے رہو گے تو آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے ملے گا، ورنہ میں کیا ہے کہ بیان میں چلا جاؤں گا تو پھر جب وقت ہوگا تب لوٹ کے یہ کہوں گا چلو دعا کر لیں۔ جواب دیتے رہنا تاکہ آپ نفع سے خالی نہ رہو اور میرا بھی وقت قیمتی بن جائے، آپ نیک لوگوں کے ذریعے سے میرا کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ترمذی شریف۔ اچھا، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی بات کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ۔ تورات آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے۔ کتاب کے معنی لکھی ہوئی پستک، بک، اور کلام کے معنی بات، تو وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور کلام اللہ، اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تو کلام اللہ کہتے ہیں اللہ کی بات کو، اور حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کی بات۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ ترمذی شریف میں کیا ہے؟ رسول کی بات ہے، کلام الرسول۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا، جس نے مجھے خواب میں، سپنے میں، سونے میں دیکھا، فقد رآنی، اس نے مجھ ہی کو دیکھا، لا یتمثل بی الشیطان، رسول اللہ کی شکل میں سپنے میں شیطان نہیں آ سکتا، اور کسی کا بھی روپ اختیار کر کے، کسی کی بھی شکل اختیار کر کے آ سکتا ہے، رسول اللہ کی شکل میں سپنے کے اندر جو ہے شیطان نہیں آ سکتا۔ حضور اس اللہ والے کے، اس نمازی کے، اس نیک بندے کے سپنے میں آئے، خواب میں آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ بیٹھے ہیں، اور ان کا نام تھا توکل میاں۔ کیا نام تھا؟ یہ جو خواب دیکھنے والے، ان کا نام تھا توکل میاں۔ بڑے نمازی تھے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، مسجد میں آنے جانے والے۔ اب حدیث پاک میں ہے، فرمایا میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی
ایک آدمی بار بار مسجد میں آتا ہوا دکھے، ایک آدمی بار بار مسجد میں آتا پھیرا کرتے ہوئے دکھے، جیسے ہم کبھی دیکھتے ہیں نا آدمی کسی کے گھر پر آنا جانا زیادہ کرتا ہے، اس گھر میں ہمیں کوئی کام پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس گھر سے فلاں آدمی کا رشتہ اچھا ہے، اس آدمی سے بات کرو، اس کی بات وہ لوگ رکھیں گے، اس کی بات کو مان دیں گے، اس آدمی سے بات رکھواؤ۔ کیوں کہ ان کے گھر آنا جانا، تعلق، رابطہ، رشتہ داری، سگ وگائی، آپس میں ان کی رشتہ داری مضبوط ہے، اس کی بات کو وہ ٹھکرائیں گے نہیں۔ تمہیں کوئی بات رکھنا ہے اس کو کہو۔ میرے آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس مسلمان کا آنا جانا، جس مسلمان کا آنا جانا، رشتہ تعلق کس سے ہو؟ اللہ کے گھر مسجد سے ہو، علماء سے ہو، ولیوں سے ہو، اللہ والوں سے ہو، اس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے اللہ کی نوری مخلوق اللہ کے دربار میں گواہی دیتے ہیں، اے رب تعالیٰ یہ بندہ مومن ہے، اس کا آنا جانا ایمان والی جگہ مسجد میں تھا، اس کا آنا جانا قرآن والوں کے پاس تھا، اس کا آنا جانا ولیوں کے پاس تھا، اس کا آنا جانا علم والوں کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی گواہی کو قبول کر لیتا ہے، ان فرشتوں کی نوری مخلوق کی گواہی پر اس آنے جانے والا جو دنیا سے چلا گیا، اس فرشتوں کی گواہی پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ توکل میاں نے خواب دیکھا، حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور کے پاس یہ جا رہے ہیں، ملاقات کی، کیا کی؟ ملاقات کی، مصافحہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا توکل میاں بیٹھ جاؤ، قریب بٹھا دیا، خواب میں بات ہو رہی، تھوڑی دیر ہوئی، ایک اور اللہ والے سنتوں کے پابند، کس کے پابند؟ سنتوں کے پابند، ان کا نام ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نانوتا ایک گاؤں ہے یوپی میں، نانوتا کے رہنے والے تھے وہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وقت کے ولی ہیں۔ یہ تشریف لائے، توکل میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ توکل میاں نے دیکھا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیسے کرنا چاہیے پتہ ہے؟ میرے آپ کے نبی، نبیوں کے استاذ، نبیوں کے امام، ساری کائنات کے نبی، رحمت والے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، مصافحہ کیا ان سے، آپ نے سلام سکھایا ہے، السلام علیکم، بولو 3 جملے سلام کے، بولو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تیسری کیا ملی؟ ایک، دوسرا فائدہ کیا ہوگا بعد میں بتاتا ہوں۔ ملاقات کی، مصافحہ کیا، مصافحہ کر کے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی گود میں بٹھایا۔ توکل میاں رحمت اللہ علیہ جو پہلے آ کے بیٹھے تھے نا، انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی میں پہلے آیا، آپ نے مجھے پاس میں بٹھایا اور ان کو گود میں بٹھایا۔ سنیے جواب، رحمت والے نبی، شفاعت والے نبی، شفقت والے نبی، پیارے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے توکل میاں یہ میرا وہ قاسم ہے جو میرے جہاں سے میں آ رہا ہوں میرے قدم کے نشانات پر چل کے آیا ہے کہ نبی کی سنت پہ چل کے جاؤں، کہ نبی کی خاک والے اگر خاک نبی کی جسم سے لگی ہوئی خاک، نبی کے مبارک بدن سے لگی ہوئی خاک قاسم کے قدموں کو لگ جائے گی، قاسم کی مغفرت ہو جائے گی، قاسم سنت والا ہو جائے گا، یہ میری نبی کی میری سنت پہ چل کے آیا ہے، اس لیے میں نے جو سنت سے چل کے آیا اسے میں نے سینے سے لگایا کہ نبی کی سنت جو اپناتا ہے وہ نبی کے سینے میں جگہ پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے نے کہا محمد کی محبت پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ حضور علیہ السلام نے سلام کے بارے میں کہیں اگر بات چھوڑ جاؤں تو یاد دلا دینا، تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ دوسری مرتبہ دوسرے آیت کا اعلان نہ کرنا، آ جاؤ تھوڑا قریب آ جاؤ، باتیں انشاءاللہ اللہ آپ کی توجہ سے آپ کے دھیان سے جو بلوائے گا بہتر ہوگا۔ پڑھیے درود شریف ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور علیہ السلام نے ایک ایسا وظیفہ بتایا، ہمارے گھر میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کاروبار ابھی بند ہو گیا، پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، بہت پروفٹ تھا، نفع بہت ہو رہا تھا، آوک اچھی خاصی ہو رہی تھی، اس سے بچت ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا، مولانا صاحب کے پاس آئے، بابا صاحب کے پاس آئے، کوئی تعویذ یا وظیفہ بتاؤ کہ ہمارے گھر میں کمائی ہوتی ہے، بچت نہیں ہوتی، پروار نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا وظیفہ بتایا اور آسان وظیفہ بتایا، جو اس پہ عمل کرے گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب۔ بھی کریں گے انشاءاللہ، بہت آسان عمل، اور ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسی بات ہے ہر مسلمان کو آتی ہے، ہر مسلمان کو۔ اب دیکھیے وظیفے کے لیے ضروری ہے فرائض کا اہتمام ہو، فرائض کا اہتمام ہو۔ جیسے مثال سمجھیے، موبائل ہمارے پاس ہے، اس کا کارڈ ہمارے نام پر ہے، ہمارے نام پر ہی چلتا ہے، لیکن بیلنس ختم ہو گئی۔ بیلنس کیا ہو گئی؟ بیلنس فرض ہے، بیلنس ختم، کال آئے گا لیکن جائے گا نہیں، کال آئے گا، نماز اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سنت کا اہتمام کرو، لیکن جائے گی نہیں، وظیفہ اثر بتائے گا نہیں۔ کارڈ ہمارے نام پہ، کلمہ پڑھا ہے مسلمان، لیکن کال نہیں جا رہی، فائدہ نہیں ہو رہا، وظیفہ پڑھ رہا ہے، تعویذ لکھا ہوا لگا دیا دکان میں، گھر میں، فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ فرائض کا اہتمام ضروری، فرائض کا اہتمام تو فائدہ ہوگا۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا وظیفہ بتلایا اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، میں 2 فائدے بتاتا ہوں۔ ایک فائدہ ابھی ملے گا، عمل کرتے رہیں گے، ایک فائدہ انشاءاللہ دنیا کی زندگی پوری کرنے کے بعد جب آگے جائیں گے تو ملے گا۔ دنیا کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج یہ سنت امت چھوڑ گئی، مسلمان باہر نکل کے دیکھتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، اللہ کے نبی کی فرمان رسول اللہ کی بہت بڑی کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ اس کے پہلے بھاگ میں، پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات لکھی، ایسی بات لکھی، وہ بات آج ہم امتیوں میں سے نکلتی جا رہی، اور اللہ کے نبی کا علم، حضور علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ مجھے اللہ نے ایسی بات کہنے والا بھیجا ہے کہ بات ایک
لیکن اس کے معنی، اس کا ترجمہ، اس کے میننگ، اس میں سے نکلنے والی باتیں قیامت ہو جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی بات کا معنی مطلب ختم نہیں ہوگا۔ اتنی باتیں جو بات تب کہی تھی وہ اب ہماری امت میں آ گئی، آج ہمارے اندر وہ عام ہے۔ کیسی بات آپ کو بتا رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ میں بات کر رہا ہوں نبی کی، آپ اس بات کو اپنے اندر سروے کرنا، حساب کرنا، غور کرنا، سوچنا اپنے اندر۔ آجو بازو والے کو ابھی چھوڑ دو، اپنے اندر سوچنا ہے۔ آجو بازو والوں کو سوچ سوچ کے ہم خود جو ہے بازو میں ہو گئے، اپنے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آجو بازو مت جانا، اپنے اندر ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی ٹیبلٹ کھا لینا، اندر میں شفا ہو جائے گی۔ کیا ٹیبلٹ دی؟ بیماری ابھی بتا رہا ہوں۔ بیماری کیا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہر ایک کو سلام کرو، ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے اس کو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اب سوچو ہم کس کو سلام کرتے دن میں، پہچان والے کو یا ہر مسلمان؟ میں پوچھ نہیں رہا ہوں، اپنے اندر غور کر لو۔ کہا جب ہر ایک امتی پہچاننے والے کو سلام کرے گا، نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، اس سے اس کا ریلیشن نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو اس کو سلام نہیں کرے گا، امت میں سے سلام چلا جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک کو سلام کرو، ہر ایک کو۔ آج ہم مسلمان کو سلام کرتے ہیں لیکن جان پہچان والے کو، اس لیے بازاروں میں سلام عام نہیں ہے۔ یہاں تک بازار کی بات تو دور کی بات ہے، آدمی دن میں کئی مرتبہ اپنی بیوی کو فون کرتا ہے، بیٹے کو فون کرتا ہے، بھائی کو فون کرتا ہے۔ مسلمانوں، مرد عورتوں، مسلم خواتین معاف کیجئے گا، کئی بہنیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے شوہر کو فون کرتی ہے لیکن سلام نہیں کرتے۔ کہ سلام میں 3 دعائیں ہیں۔ السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، آفت سے بھی، بیماری سے بھی، نظر سے بھی، حسد سے بھی۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں حسد ہے، جلن ہے، حسد کہتے ہیں۔ ایک مولانا یعقوب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اچھی نعمت دی ہے، اچھا علم، اچھا جو ہے انہیں تعلق دیا ہے، مال دولت دی ہے۔ اب اگر میں ان کے ساتھ حسد کرتا ہوں، اللہ میری حفاظت کرے، اگر میں حسد کرتا ہوں تو اس کو مال دیا کس نے؟ بتاؤ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کس نے دیا؟ ذرا ایک عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں، اسے مال دیا اللہ نے، علم دیا اللہ نے، عزت دی اللہ نے۔ اگر میں حسد کرتا ہوں، پتا چلا میں اللہ کی تقسیم پر حسد کرتا ہوں، اعتراض اور آبجیکشن مولوی یعقوب پر نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اور اللہ کی تقسیم پر۔ اللہ کی تقسیم پر یہ سوال ہے، اشکال ہے۔ حسد بہت بڑا مرض ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تقسیم میں آدمی انگلی اٹھاتا ہے۔ کہ سلام میں پہلی دعا السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، جسمانی بھی سلامت رکھے، تمہارے گھر کو بھی سلامت رکھے، تمہاری زندگی بھی سلامت رکھے۔ پہلی دعا۔ ورحمت اللہ، اللہ تمہیں دنیا کی آفتوں سے سلامتی بھی دے، اپنی رحمتیں بھی عطا دے۔ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں بھی، حلال کمائی میں بھی برکت دے۔ 3 دعائیں ہم اپنی بیوی کو فون دن میں کئی بار کرتے ہیں، بیٹوں کو فون کرتے ہیں، بیٹیوں کو فون کرتے ہیں، بھائیوں کو فون کرتے ہیں۔ عزیزوں، لوگوں کو تو کہتے ہیں امت مسلمہ سنت سے ہٹ گئی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اپنے آپ کو بتاؤ، مجھے جواب نہ دو، اپنے آپ کو پوچھو کیا آپ روزانہ کئی فون کر کے ان مسلمانوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو سلام کرتے ہو؟
اپنی بیوی بیٹیوں کو پھر لوگوں پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ خود اپنی زندگی سنت سے خالی ہے۔ وہ زمانے میں کسی اللہ والے نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اللہ والے ولی اللہ کیوں دنیا میں چمکے تھے؟ سنت کی وجہ سے۔ کیوں اللہ نے عزتیں دی تھی؟ کیا ان کے پاس مال تھا، دولت تھی؟ نہیں، نبی کی سنت تھی، نبی کی سنت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے انہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیسی معلوم؟ بخاری شریف میں ایک دعا ہے، حدیث کی کتاب ہے، سرور کون و مکان امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم بھی یہ دعا روزانہ مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ، کون دعا مانگ رہا ہے؟ رحمت والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب اللہ کی محبت مل جائے، ہم تو کہتے ہیں نا اچانک تکلیف آ جاتی ہے، اگر کوئی نیک بندے کو کوئی بیماری آ جاتی ہے، کسی اللہ والے پر کوئی حالات آ جاتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہوئی یا اس کی نیکیاں قبول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب بعبدہ عجل لہ عقوبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے سے، کسی اللہ کے دوست سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں تکلیف جلدی دیتا ہے تاکہ اس گناہ کی تکلیف، اس کی کسی غلطی کی سزا دنیا میں مل جائے اور دنیا سے آنے کے بعد پاک صاف ہو کر آ جائے۔ اللہ کے دوستوں کو دنیا میں تکلیف جلدی آتی ہے، ان کی گناہوں پر، ان کی کسی غلطی پر، لغزش پر، اللہ والوں کو تکلیف جلدی آتی ہے۔ حدیث ہے، حضور فرماتے اذا احب بعبدہ عجل لہ العقوبہ۔ اللہ اپنے دوست، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ ایسے تیرے نیک بندے، نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترک کر دیتے ہیں، دنیا کے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جنہیں رات دن ایک فکر ہوتی ہے، میرا اللہ راضی ہو۔ کیا ہو جائے؟ میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے؟ اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ سنتوں سے راضی ہوتا ہے، سنتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 صورتیں چھوٹی نازل فرمائے۔ کتنی صورتیں چھوٹی؟ 3 صورتیں۔ سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر۔ دوسری چھوٹی صورت والعصر۔ تیسری چھوٹی صورت قل هو اللہ احد۔ 3 چھوٹی صورتوں میں تفسیر میں نہیں جاتا، تینوں صورتوں میں بڑی بڑی جو بات ہے وہ ایک ایک کر کے بتا دوں، خالی اندر گیا تو بہت کچھ پھر کھلے گا، پھر سمٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ میں اللہ کی توحید ہے، قل هو اللہ میں اللہ کی توحید ہے۔ سورہ کوثر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 باتیں ہیں، پہلی آیت میں پیغام، دوسری آیت میں پروگرام، تیسری آیت میں انجام۔ اور سورہ عصر میں امت مسلمہ کب کامیاب ہوگی، اس کا پورا پروگرام اور اس کی خبر۔ توحید کیسے؟ اللہ ایک ہے، بے نیاز، بے پرواہ ہے،
اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کے کئی اوتار نہیں، اس کا کوئی اوتار نہیں، اس کے کئی اوتار بھی نہیں، اس کا کوئی اوتار بھی نہیں، بے مثل بے مثال۔ نبی کی بات، نبی کا پیغام، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیا، اعلان کر دیا۔ پروگرام فصلی لربک، نبی کی سنت اپناؤ، وانحر، نبی کی سنت کے لیے اگر تمہیں اپنی منمانی زندگی چھوڑنی پڑے قربان کر دو۔ فصلی، عملی زندگی بناؤ، وانحر، اس کی آڑ میں نفس کی چاہتیں جتنے بھی آئیں اسے قربان کر دو نبی کی سنت پہ، وہ اپناؤ جو نبی چاہے، وہ نہ اپناؤ جو من چاہے۔ من کی چاہت چھوڑو، انجام ان شانئک هو الابتر، جس نے نبی کی سنت کا مقابلہ کیا، جس نے نبی کی سیرت کا، نبی کے طریقے کا، دین کا مقابلہ کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن کھول کے دیکھو، کھنڈرات کا دورہ کر کے دیکھو۔ امت کے لیے والعصر ان الانسان لفی خسر، نقصان میں جا رہے، کیوں جا رہے؟ کیوں جا رہے؟ سوال ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے کیا عجیب فرمایا۔ آج ہم اس نشے میں ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، نہ ہمارے دھندے میں کوئی کھوٹ آ رہی، نہ ہماری جو دنیا میں مزے کر رہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی، نہ ہمارے دنیا کے اندر شان و شوکت میں کئی خامی آ رہی۔ جلسے ہی جلسے ہیں، مزے ہی مزے ہیں، ایک ٹائم گھر کا کھانا باقی باہر جانا، ایک ٹائم گھر کا کھانا باقی شام کو باہر جانا، سارے ہی مزے عام ہو رہے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں نے شروع میں کہا تھا، ہم سوال خود سے نہیں کریں گے، یا تو سوال کلام اللہ سے ہوگا یا سوال رسول اللہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنا جواب نہیں دوں گا، جواب وہ دوں گا جو کلام اللہ کہے گا یا میرا محمد رسول اللہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کلام اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب میرے بندے، جواب کلام اللہ دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے جواب؟ ذرا زور سے بولے، کون دے رہا ہے؟ کلام اللہ، کلام اللہ جواب دے رہا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب میرے بندے نبی کی سنت کو، دین کو، شریعت کو، کلام اللہ کو، بیت اللہ کو، اللہ کے گھروں کو چھوڑ بیٹھے گی، بھلا دے گی، بھول گئے، بسر گئے، اللہ کے دین کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کے قرآن کو، کلام اللہ کو، فرمان رسول اللہ کو، سنت محمد مصطفیٰ کو جب امت چھوڑ دے گی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان کے جلسے کرنے کے لیے آسمان کی ساری چیزیں کھول دی جائے گی، مانگی مرادیں مل جائے گی، مانگی مرادیں مل جائے گی، پیسوں سے جھولیاں بھر جائے گی، اکاؤنٹ فل ہو جائیں گے، ہر آنگن میں گاڑیاں جگمگاتی نظر آئے گی، ہر شادی بیاہ فنکشن جگمگا رہے ہوں گے، دنیا کی عیش و عشرت میں من مراد پوری کرنے میں کہیں کمی اور رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی ناراضی کی علامت ہوگی۔ من مانی مرادوں میں کوئی کھوٹ خامی نہیں آئے گی، لیکن اللہ کے گھر ویران نظر آئیں گے، اللہ کا کلام بند نظر آئے گا۔ سرور کونہ مکہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھروں کے سامنے ہاتھ جوڑتی نظر آئے گی، زندگیوں سے رخصت ہو جائے گی۔
سرتا پا امت مسلمہ میں سنت مصطفیٰ نہ ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دعا کر رہے ہیں وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ مجھے ایسے بندوں کی دوستی دے جن کے پاس بیٹھ کر تو یاد آئے، جن کے پاس بیٹھ کر آخرت یاد آئے، جن کے سنگت میں رہ کر کلام اللہ دل میں آئے، رسول اللہ جگر میں آئے۔ اے اللہ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، رسول اللہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ایسے ولیوں کی دوستی دینا، ایسوں کی دوستی سے بچا لینا جو تجھ سے غافل کرتے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر مانگی مراد مل جائے گی، جلسے ہی جلسے، مزے ہی مزے ہوں گے۔ بتائیں میرے آپ کے نبی رحمت والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ امت کجسد واحد اذ اشتکا منہ عضو، اگر ایک جسم میں ذرا سی تکلیف ہوگی نا ساری امت بے چین ہو جائے گی۔ یہ امت کہیں کٹ رہی ہے، شہید ہو رہی ہے، اور یہاں امت اپنے جلسوں میں اور اپنے کھیلوں میں مصروف ہے۔ کیا تعلق ہمیں امت سے، کیا درد و غم ہمارے دلوں میں۔ ہمیں تو ایک آنسو نہیں آتا، دل لرزتا نہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے جب امت پہ حالات اور تکلیف آئے اور جس کا دل نہ لرزے، کتاب المغازی سے بخاری شریف کی حدیث ہے من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے جب امت حالات میں ہو، دکھ میں ہو، ان کے معصوم معصوم بچے خون کا پیالہ پی کر، پانی سے پیاسے خون پی کر جا رہے ہوں، اور جس امتی کے دل میں درد نہ آئے، آنکھ میں آنسو نہ آئے، دنیا سے جاتے ہوئے منافقت کے ساتھ جائیں۔ حضور دعا کر رہے ہیں وَحُبَّ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ آج ہم جمع ہیں نا، جو ہمارے عبدال بھائی گئے انہیں ہم کیا کام آ سکتے ہیں؟ سرور کون و مقام امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال، اور بندہ اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، نبی کا فرمان ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی اس کے ساتھ شریک ہو جائے، اسے جب تک اس کے جنازے میں شریک ہو تو جب تک اس کا جنازہ نہ رکھا جائے تب تک یہ بیٹھے نہ، اس کی نماز جنازہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنا ثواب؟ ثواب یعنی کیا؟ میں اپنے بچوں کو سبق میں ایک بات یہ سمجھا رہا تھا، بچوں کو یہ خبر نہیں ہوتی نیکی کیا۔ آپ سے بھی کوئی سوال کرے نیکی یعنی کیا، آپ کہو گے ثواب، ثواب یعنی کیا، اجر، اجر یعنی کیا، جواب ختم۔ میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا کلاس میں کہ جیسے ہم یہاں سے دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، دوسرے ملک جاتے ہیں، تو یہاں کا پیسہ دوسرے ملک میں چلتا ہے؟ نہیں چلتا، چاہے اس کا کتنا ہی بھاؤ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی یورپ ملک کا پیسہ آج قیمت کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ گیا، وہ پیسہ اتنا قیمتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں آئے تو وہ چلے گا؟ ہمارے یہاں والے کاغذ والے نوٹ لینی پڑے گی نا۔ اسی طرح سے نیکی وہ کرنسی ہے، وہ پیسہ اور روپیہ ہے کہ موت کے بعد وہ پیسہ چلنے والا ہے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ ایک قیرات کا ثواب
ایک قرات کا ثواب جو صرف جنازے کی نماز میں شریک ہو اور جو اس کے دفن ہونے تک شریک ہو اس کو 2 قرات کا ثواب. یہ کہاں پر ہے؟ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی. اب قرات کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو علماء سے پوچھتے نہیں، اپنی مرضی کی چلتے رہتے. کل ایک فون آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، لوگ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں اور پھر اپنی طرف سے فتویٰ بھی سنا دیتے، پھر الحمدللہ ہم ان کو تسلی دے دیتے. فون آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مولانا ایک ہماری ٹنکی تھی، اس میں 1000 لیٹر پانی تھا، 7x7 کی تھی. اس میں بچہ کتنا پتا؟ چھوٹا سا بچہ تھا، 7-8 سال کا. اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے پیشاب کر دیا. میں نے مسئلہ بتایا، بھائی پورا پانی خالی کر دو اور ٹنکی کو پاک کر دو. تو کہتا ہے نہیں اگر چھوٹا سا بچہ نے پیشاب کیا. میں نے کہا کتنا چھوٹا ہے؟ تو کہا کہ چھوٹا بس 7-8 سال کا ہے. تو کہا مولانا ایسا ہے نا مفتی صاحب کہ وہ پاخانہ کرے تو اتنا پانی نکالنا پڑتا ہے نا. کہا پھر آپ ہی مسئلہ ڈھونڈ لو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ارے خود سے زندگی جی رہے ہیں. جبکہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جب تک تمہاری مرضی مصطفیٰ کے تابع نہ ہو جائے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اللہ کے چنے ہوئے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. حالانکہ اللہ کے رسول ہے، کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. لیکن آدم علیہ السلام آخری رسول نہیں تھے. بات سمجھا رہا ہوں، بولو تو جواب انشاءاللہ بنے گا، آپ کے اندر انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول، عیسیٰ علیہ السلام اگلے نبیوں میں سے لاسٹ میں تھے، لیکن کلمہ کیا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے رسول بھی ہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حالانکہ موسیٰ رسول اللہ ہے، کتاب ملی ہے تورات. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حالانکہ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، آدم علیہ السلام بھی رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلمہ کیا دیا تھا؟ رسول اللہ نہیں دیا. کسی کو نجی اللہ، کسی کو صفی اللہ، کسی کو خلیل اللہ کلیم اللہ، لیکن رسول اللہ نے. کیوں؟ رسول تھے لیکن آخری نہیں تھے، خاتم الرسول نہیں تھے، آخری پیغمبر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ، ذرا زور سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کلمہ کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے کہ اب کوئی رسول آنے والا، حضور کا طریقہ سنت ہے، سنت سے ہٹ جائے تو یہ قبولیت نہیں ہے. والعصر نے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، جس نے دل میں عقیدے کو درست کیا، وعملوا الصالحات، اور زندگی میں سنت کو سجایا. کس کو سجایا؟ نماز بہت بڑی عبادت، لیکن آدمی نیت باندھے اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں یہ تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ نہیں بتایا نماز کیسے پڑھو گے. اتنا کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسا میرا محبوب کر کے بتائے ویسا کرتے رہنا، تمہاری ساری عبادتیں قبول ہے. جہاں تمہاری عبادت میں سنت کے خلاف آ جائے وہ عبادت قبول نہیں. سنت کی پہچان کیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. اتنے بڑے محدث تھے 80 سال کی عمر میں بھی انہوں نے جو بچپن میں بات دیکھی تھی، یاد کی تھی، وہ ان کو یاد ہوتی تھی، اس میں ایک حرف کے برابر کمی نہیں آتی تھی. تقریباً 4000 کتابیں ان کو زبانی یاد تھی.
انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی سال بخاری شریف پڑھائی، وہ فرماتے ہیں کہ سنت کی پہچان یہ ہے، سنت کہیں بدلتی نہیں، سنت کہیں بدلتی نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی، سنت ہے، نماز تو فرض ہے، اب نماز کی نیت باندھی، اب نیت باندھتے ہی قرآن پاک کی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے نا، سب سے بڑی جو فضیلت والی آیت ہے آیت الکرسی اس کا نام ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سے آئی ہے۔ آدمی نیت باندھے اور شروع کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بھئی نماز ہو جائے گی، نماز ہوگی، نیت باندھ کے آیت الکرسی پڑھے نماز ہوگی، کیوں نہیں ہوگی بھئی؟ سبحانک اللہ تو ایک اللہ کی تعریف ہے، سورہ فاتحہ تو ایک سورت ہے، آیت الکرسی تو بہت بڑی آیت ہے، تو کہا نہیں ہوگی، سنت رسول کے خلاف، کہ سنت ہماری زندگی کا حصہ ہے، سنت زندگی میں لائیں گے، ہر ایک چیز میں اپنائیں گے کہ کیا ہوگا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سنت اپنائیں گے، زندگی قیمتی بنے گی۔ ہم آئے ہیں، نبی کی سنت کیا سکھاتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث، دنیا سے جو بھی رخصت ہوا آج وہ گئے، کل ہمیں جانا ہے، جانے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو علم سکھاؤ، اپنی زندگی میں جو مال ہمارے پاس ہے اس سے ایسے نیک کام کرو، اور کام تو کرو لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نام کمانے کے لیے نہیں۔ تو کیا ہوگا جب تک مخلوق اس مکان سے، اس درخت سے، اس مدرسے سے، اس مسافر خانے سے فائدہ اٹھائے گی، اللہ تعالیٰ جانے والے کو قبر میں اس کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے حدیث۔ حضور نے کیا فرمایا؟ 5 چیزیں ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے نفع اٹھا لو۔ جیسے آج ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ہے، جیسی پہلے تو یہ ہم مثال دیا کرتے تھے، آدمی رخصت ہو جائے، انتقال ہو جائے، آدمی کا تعلق پیسوں سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب دور قرب قیامت کا ہے نا، بڑھاپا آ جائے اور آدمی چارپائی پہ آ جائے تو آدمی کا تعلق پیسوں سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اولاد اس کی دوائی بھی جتنی چاہیے اس سے بھی کم لا کے دیتے ہیں، جاتے آتے ہوئے کہ کھپے تو چلی جا، وہ فون کرائے دی جا۔ اس سے پہلے پیسے ہمارے پاس ہیں، آج ہمارے جسم میں طاقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزیں آج ہمارے پاس ہے، کل کو نہیں ہوگی، آج ہمارے پاس ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ کیا چیزیں 5؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں اپنا لو، شبابک قبل حرمک، بدن میں قوت ہے، طاقت ہے، دوڑ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن سیکھ سکتے ہیں، سیکھو اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے پھر زبان چلتی نہیں، دماغ میں یاد شکتی ختم، کان میں سننا ختم، آنکھ میں پہچاننا ختم۔ کہ اس سے پہلے جب بدن چل رہا ہے نیکی کر لو۔ وصحتک قبل سقمک، تندرستی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، آج نیک عمل کرنے کے لیے بدن میں اللہ نے قوت دی ہے، بیماریاں اس سے لاگو ہو جائیں، اس سے بیماریاں گھیر لیں، اس سے پہلے اس سے فائدہ حاصل کر لو۔ وغناک قبل فقرک، آج پیسہ خرچ کرنا اختیار میں ہے، کل باپ کے پاس تھا 100 دے کر پوچھتا تھا تو کم کا 9 میں تھی وہ 100 کے قرینے کرو، 100 دے کر بھی سوال تھا۔ آج ہم اپنی اولاد سے سوال کرتے ہیں، چھوکرا کو کم کا 50 میں تھی وہ 100 کے کرو قرینے، 100 کی نوٹ دے کر بھی آج ہم سوال کر رہے ہیں، کل کو ہماری اولاد جب ہم بڑھا پائے گا نا سوال کرے گی، ادائی 500 کے کرو کہیں دانے آئیں دوا کاؤں کی نہیں ہے ہوئی، یہ اولاد کل سوال کرے گی بڑھاپے میں تم سے، مجھ سے بھی کرے گی، تم سے بھی کرے گی۔ وغناک
قبل فقرک، اس سے پہلے کہ یہ پیسہ تمہارے کنٹرول سے نکل جائے ایسے دین کے کاموں میں لگا دو جو تمہیں خبریں میں کام آئے۔ جس دور سے گزر رہے ہیں نا، روزانہ دیکھو جنازہ قبرستان جیسے ہی پہنچتا ہے، اللہ امت کی حفاظت کرے، دو راستے ہو جاتے ہیں، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لوگ دو بھاگ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس جانے والے کے لیے دعا اور مغفرت کے لیے، گواہ بننے کے لیے دعا میں جنازے کی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو منہ چھپا کے، سر جھکا کے، دھیرے دھیرے، چھپتے چھپاتے، شرماتے ڈرتے، حیا کرتے ہوئے، اپنا منہ چھپاتے ہوئے قبرستان میں بھی جہاں عبرت حاصل کرنا چاہیے الگ ہو کے نیچے زمین کھرچتے کھرچتے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی کہہ نہ لے۔ ارے میرے بھائیوں، اس سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لو، اس پیسے کو اپنے ایسے کام میں لگا لو تمہیں شرمانے کا وقت نہ آئے۔ وحیاتک قبل موتک، یہ زندگی کا لفظ حیات میں سے ایک لفظ آیا، حیا، شرم۔ جس کے دل میں اللہ رسول کی شرم ہوگی، اگر باپ کی شرم ہے تو آدمی باپ کے سامنے شرم کرتا ہے، بیڑی نہیں پیتا، گٹکا نہیں کھاتا، یہ فضول کی چیز ہے۔ ہم نے دیکھا جب میں 2001، 2، 3 میں کوٹھارا پڑھا رہا تھا، لوہار علی محمد ایوب، ان کے ایسے بیٹے جن کی اولادیں شادی ہو چکی تھی، ایسے بیٹے کبھی اس باپ کے سامنے تمباکو بھی نہیں کھاتے تھے، بیڑی بھی نہیں پیتے تھے، یہ حیا ادب تھا۔ آج عبداللہ سیٹھ کے بھانجوں کو، بڑا سوال ہے، ان کے بیٹوں کو میں نے دیکھا کبھی ان کے باپ کے سامنے پالکی مار کر نہیں بیٹھے۔ حیا، باپ کی حیا ہے تو باپ کی حیا ہے تو کیا کرے گا؟ باپ کے سامنے ادب سے بیٹھے گا، زور سے نہیں بولے گا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، محدث گزرے، مدینہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی، مدینہ شریف میں ان کا مزار ہے، میں خود دیکھ کر آیا الحمدللہ۔ وہ فرماتے ہیں جس مسلمان میں اللہ رسول کی حیا ہے، اللہ رسول کا جس کے دل میں ادب احترام ہے، وہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا باپ دیکھ رہا ہے، یقین ہے، عقیدہ بیان کر رہا ہوں، باپ دیکھ رہا ہے، یقین ہے، اس لیے پالکی مار کے نہیں بیٹھتا، زور سے نہیں بولتا، پھونک نہیں مارتا، پھپھو اور تھوتھو نہیں کرتا۔ جس کے دل میں یہ خیال ہے، عقیدہ ہے، تنہائی میں میرا اللہ دیکھتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اللہ کی حیا رکھ کر گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے۔ اسی لیے میں نے سنا کہ بھئی جانے کے لیے ہوا ہے، دنیا میں آنا یہ دنیا تو ہے مسافر خانہ، ہمیں پروگرام دیا گیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، ان کا ایک پروگرام ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنی زندگی عمل والی لاؤ، عمل میں سنت اپناؤ۔ کیا جانے والے کو کیا کام آئیں گے کہ جانے کی خبر آئے نا کان میں، کچھ کام کیا کرو، کچھ کام جیسی خبر آئے غسل کر لو، اگر غسل فرض ہے، نہیں ہے وضو کر لو، با وضو جنازے کے ساتھ چلو۔ کل میں مشکاہ شریف حدیث کی کتابیں پڑھ رہا تھا، سرور کون و مکان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم غسل دیتے ہو مومن کو، نورانی فرشتے نیک بندے کے لیے نورانی کفن لے کر آتے ہیں، تمہارے کفن پہنانے سے پہلے وہ کفن پہنا دیتے ہیں، تمہارے اس کو خوشبو لگانے سے پہلے وہ جنت کی خوشبو لگا دیتے ہیں، تمہارے اس کے اوپر یاسین شریف قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے آئے ہوتے ہیں، ماحول جنتی بنا ہوتا ہے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، تو فرشتے جو آخری بات کہتے ہیں، نیک آدمی کی روح نکلنے کے لیے تیار جب نہیں ہوتی، فرشتہ قریب جا کے کان میں بات کہتا ہے، کیا کہتا ہے بتائیں؟ ارے تجھے اللہ میاں بلا رہے ہیں،
اب وہی بات نبی والی کون سی؟ نبی نے کہا تھا جس کا آنا جانا اچون کہاں تھا؟ اللہ کے گھر سے، مسجد سے، اللہ والوں سے، اللہ کے دوستوں سے، قرآن والوں سے، علماء سے، نمازیوں سے، سچے لوگوں سے۔ تو کیا کہا کہ اس کی دوستی اللہ سے تھی، اب دوست کو ملنا چاہتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ خود یوں کہتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنے کی تیاری کرتا ہے، ملنے والے اعمال کرتا ہے، اللہ بھی فرشتوں کو بلا بلا کے کہتا ہے میرا بندہ جاؤ بلا کے لاؤ، وہ بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ فرشتے اس بندے کو کان میں کہتے ہیں ارے چل نا اللہ بلا رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، چلو چلو چلو۔ یہ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کا فرمان ہے، فرمان رسول اللہ ہے۔ بندے کی روح فوراً نکل جاتی ہے، آسانی سے چلی جاتی ہے، کیوں؟ اللہ بلا رہے ہیں، جسم جو مٹی سے بنا مٹی ہو جائے تو ہو جائے، مجھے تو اللہ کی بات ہے۔ محبت کی محبت پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ زندگی کی شام ہو جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہو جائے، کہ یہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہی کلام اللہ کا ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے دین سے دور جائیں گے، دنیا میں جلسے اور دنیا کی مجلس سے، دنیا کے منڈپ پنڈال شامیانے آباد ہوں گے، اچانک اللہ کا بلاوا آئے گا، آدمی پھاپھے مارتا رہ جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے دربار میں آ کے توبہ کی ضرورت ہے، سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دو آنسو بہائیں گے، جہنم کی آگ بھی بجھ جائے گی، ایک آنسو سے دنیا کے کام بھی بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، مرحوم کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غیرت ایمان، حمیت اسلام، حیاء ایمان، اللہ رسول کی حیا نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے، سنتوں کا عشق، سنت کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔